بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحیم و کریم ذات ہے، اور جو لوگ دل سے اللہ کی ماننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بذات خود ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 16۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، آیات، یہ آیات مبارکات ہیں، بینات، واضح، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من، جسے، یرید، چاہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بلکہ انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ انزلناہ کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے، اور آیات بینات سے مراد ایسی آیات جو کہ اپنے لفظوں میں اور اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت ہیں۔ اور یہ جو ہے ان اللہ یہدی من یرید، اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، جن میں پہلی یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ الانبیاء کی 23ویں آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، رحمت ہے، عدل ہے، علم ہے، قہر ہے، عظمت ہے کہ رب کائنات جس انسان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام پھر ایسے انسان کو اپنی رضا و رحمت سے ہدایت عطا فرماتے ہیں، ایسا انسان پھر صراط مستقیم کی طرف آ جاتا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے کوئی لمبی چوڑی تفصیل تو بیان نہیں فرمائی۔ اہل علم نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تفسیر ابن جریر، امام مکی کی تفسیر الہدایہ، امام جزی کی تفسیر ابن الجزی، اور اسی طریقے سے ماضی قریب میں تفسیر السعدی۔ ان میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ آیات مبارکات آپ کے لیے بیان فرما دی ہیں، بالکل اسی طرح یہ قرآن سارے کا سارا
اپنی دلالت کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا حصہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان خوش نصیبوں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ امام ابن جریر، امام سمرقندی، امام بیضاوی، ابن عاشور، امام السعدی، اور پھر اسی طریقے سے امام ابن جزی وغیرہ، انہوں نے اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ہدایت دینا نہیں چاہتے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے ملنے والی ہدایت کوئی فالتو بیکار چیز نہیں، بلکہ رب کائنات اس قیمتی چیز کو اس کے حوالے کرتے ہیں جو اس کا اہل ہو، اس کا حقدار ہو۔ واحد تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات مبارکات میں اسلام کی دعوت کے حوالے سے لوگوں کے حالات بیان کر دیے، تو اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان بیان کی ہے، اور پہلی بات یہ سمجھائی ہے کہ اس قرآن سے زیادہ دلالت کے اعتبار سے واضح کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ایک اکیلا راستہ ہے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات مبارکات میں حجت قائم کر دی، بعد مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا اور اس کی آیات مبارکات کو واضح کر دیا جو اپنے الفاظ میں، اپنے معانی میں بالکل واضح ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان خوش نصیبوں کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت دینے والا ہے نہیں۔ اور جو شخص اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا تو یقیناً اسے ہدایت ملے گی، یہ امر طے شدہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراغی اور تفسیر زاد المسیر میں مزید اس بات کی وضاحت اس انداز سے کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی کتاب مقدس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے ہر ایک کو نوازا۔ اب یہ اس انسان کی اپنی سوچ اور اپنی فکر ہے کہ اسے مثبت استعمال کر کے ہدایت کی طرف آ جائے، یا پھر اسے منفی استعمال کر کے وہ کفر کی طرف چلا جائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو بات یہاں خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ قرآن متشابہات اور غوامض پر بھی مشتمل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس قرآن میں کچھ آیات مبارکات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن پر خصوصی غور و خوض کرنے کے بعد ان کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان آیات مبارکات کی تعداد بہت کم، اور وہ آیات مبارکات اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے
کہ یہ قرآن اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر اس قرآن پر تبصرے کرنے شروع کر دے۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایو سماء تذلنی و ایت ارض تکلنی اذا اقول فی کلام اللہ ما لا اعلم، کہ کون سا آسمان مجھے چھت مہیا کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی جب میں قرآن کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا مجھے پتہ نہیں۔ تو یہ چیزیں رب کائنات نے قصداً جان بوجھ کر رکھی ہیں تاکہ اس قرآن کو کوئی ترن والا سمجھ کر اس پر اپنی مرضی سے رائے زنی شروع نہ کر دیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ قرآن انتہائی آسان کتاب ہے، اس کو سمجھنا انتہائی زیادہ آسان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہی سبق ہمیں ملا کہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ رب کائنات نے توفیق دی، آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے حسب معمول یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آڈیو ویڈیو کی شکل میں زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباب آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی عقیدے، عبادت، معاملات، اخلاقیات کے حوالے سے خصوصی طور پر خدمت کر رہا ہے۔ آپ کو یہاں پر بلا ناغہ قرآن حدیث کے اسباق ملیں گے، جنہیں کے خطبات ملیں گے، آپ کے اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔